السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا آمین۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا سوتے ہادی عرب کی زمین جسے نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا سوتے ہادی عرب کی زمین جسے نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا سوتے ہادی عرب کی زمین جسے نے ساری ہلا دی۔ برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر جلوہ افروز علاقے کے معقر علماء کرام، بعد نماز عشاء سے تقریباً 1 بج رہا ہے، مسلسل آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، کچھ باتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک ہی جلسہ میں، ایک ہی محفل میں ساری باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے، جب چھوڑیے دیں گے تو بعد نماز عشاء اتنا کیوں ہم بیٹھے ہیں، سوتے نہیں، اس لیے میری ذہن میں جو بات ہے اس کو ہم کو کہنا ہی ہے، تبھی چھوڑیں گے۔ سب نے بات کہی ہے، سب کی بات ہم سن لیے، میری بات جب سننے کی بھاری آئے چھوڑ دیجئے، رات ہو گئی تو ہو گئی، ہونے دیجئے، سب بیٹھا ہے بیٹھنے دیجئے، بات پوری ہونے دیجئے۔ میری ذہن میں جو بات ہے اس کو کہیں گے، جس کو جانا ہوگا جائے گا۔ میں تو پہلے سے ارادہ کر لیتا ہوں کہ جو بھی جانے کا ہے چلا جائے گا، لیکن جو میری بات ابھی ذہن میں ہے اس کو کہہ ہی لینا ہے۔ ہو سکتا ہے نہ کہہ کر کے مر جائیں گے کل،
اس لیے کہنے دیجیے دوست، پہلی بنیادی چیز یہ ہے، سماج و معاشرہ کے اندر جب جب برائی پیدا ہوتی ہے، آج سے نہیں، کائنات جب سے بنی ہے، دنیا میں انسان جب سے آئے ہیں، اس وقت سے اب تک اور قیامت کی صبح تک کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اس روئے زمین میں جب تک برائی ہوتی رہیں گی اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ انسان برائی کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، اللہ کی ایک سے ایک مار پڑ رہی ہے۔ بارش رک جانا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی مار ہے، اور جب آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین سے پیداوار نہیں اگے گا، تو جو مودی ابھی چاول دیتے ہیں وہ اپنے باپ کے گھر سے چاول نہیں دیتے ہیں، کسان کی محنت ہے، کسان کی کمائی ہے جو سرکار کے فنڈ میں جمع کرتے ہیں، سرکار ہمیں دیتی ہے۔ اور جب زمین سے پیداوار ہی نہیں ہوگا، کسان پیداوار نہیں کریں گے، وہاں جمع نہیں ہوگا، تو پھر وہ فقیر جیسے بولتے ہیں ہم فقیر ہے، جھولا دبا کر کے چلے جائیں گے، سب کا گودام خالی رہے گا، پھر ٹکٹکی لگا کر کے اللہ رب العالمین کی طرح آسمان کی طرف دیکھو گے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں، بڑے بڑے انبیاء کرام کے زمانے میں قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اتنے بڑے بڑے قحط سال عذاب میں مبتلا ہوئے، سرین پرند مر گئے، جانور مر گئے، جنگلی جانور مر گئے، کیڑے مکوڑے مر گئے، ایسا عذاب آیا قحط سالی کے عذاب۔ کیوں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کا طریقہ بتلایا ہے، اپنے اندر جھانکو کہ کون سی ہمارے اندر کمی ہے، کیا گڑبڑیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، آسمان سے بارش روک دیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے غلطی کا احساس کیوں کریا گیا ہے؟ ہم تو فرعون بنے ہوئے ہیں، فرعون سے کم نہیں ہیں، سب کی غلطی نظر آتی ہے، اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا سنت طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی کریے، صدقہ خیرات کریے، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چٹیل میدان میں جا کر کے رخ کیجئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رب العالمین کے سامنے دعا کریں، گریہ جاری کریں، رب العالمین کے سامنے بڑائی کریں، نمازیں پڑھیں، دعا اس طرح سے مانگیں، ہر دعا اس طرح سے مانگی جاتی ہے۔ لیکن نماز استسقاء کی نماز، یعنی بارش کی نماز، پانی مانگنے والی نماز پڑھیں، خطبہ جامع دیں، لمبی رکعت پڑھیں، لمبی قرات ہو، سجدہ میں روئیں، رکوع میں روئیں، قیام میں روئیں، روتے روتے زاروں کے تار رونے لگے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پسینے سے سرابور ہو جائیں، رب کی بڑائی بیان کریں، دعا کریں۔ ایک دن میں بارش نہ ہو، دوسرے دن بھی پھر اسی میدان میں چلے جائیں، گریہ جاری کریں، دوسرے دن میں بارش نہ ہو، تیسرے دن میں جائیں، اللہ رب العالمین کے دریائے رحمت جوش میں آئے گا، بارش ہو کر کے رہے گی۔ آج مولوی سے کہتے ہیں کہ بارش مانگیے، مولوی تمہارا ٹھیکہ لیا ہے یار، سب چیز کے بارے میں دعا ہی کریں گے، مالدار بن گیا، ریل پیل ہو گیا ہے، مولوی کا کھانے کے لیے ترس رہا ہے، دعا کریے مول سے، سب دعا توڑے کر کے سب مالدار بنے تو مولویہ کی بھکاری بنتے ہیں، رہ سرگی بجے تھے یار، اپنے بال بچہ کے لیے کرے گا نہیں، دعا کریے، دعا کریے۔ ابھی ہمارے فرقان آئے کدھر ہے یہاں، دیکھیے اتنا موٹا تھا، 2.5 کنٹل کا وزن ہے، 1 کلو 1 ٹن کا گوشت کھاتا ہے، ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتا، جلسہ کرا دیا، روزہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے اور ہمارے قاسم بھائی بھی نمازی ہیں، نماز مسجد کے پڑوسی رہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، لیکن ابھی عشاء میں ملاقات ہو گئی ہے۔ اب کہیے گا میرے بھائی، بے نمازی ہو کر کے، اللہ کے راستے سے کٹ کر کے ہم اگر زندگی گزار کر کے ہم اللہ کی مدد چاہیں گے تو مدد نہیں آ سکتی ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا پروگرام کر کے چلے آ رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا،
वहां नाचने वाली औरतें जमघटा बना करके बैठी हुई थी। एक जगह दिल्ली के एक जगह में एक नाचने वाली जमघटा बना करके बैठी हुई थी, जमघटा लगाई थी। पता चला कि आज रात में यहाँ एक प्रोग्राम होगा, नचनियों के जमात आई हुई है, नाच करेगी, डांस करेगी और सारे लोग उसके मंजर को देखेंगे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह, थोड़ा इसके बाद इधर दीजिए, लड्डू तो खाना ही है यार, खाने के लिए इंसान तो मर ही जाता है। इसलिए कि देखिए लड्डू कितना खराब चीज है, खाने के ऊपर है, सबकी नजर उधर चली गई, इधर कर रहे हैं, इधर नहीं ताक रहा, मिलेगा ही लड्डू, क्या परेशानी कर रहे हैं। ये इंसान इस मोह के खाने के लिए परेशान हो गया है। गोश्त नहीं रहने की वजह से बरियात में मारा मारी, पटका पटकी और कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया था। किसने किया? ए मुसलमान ने किया। इतना रजील कौम हो गई है मुसलमान यार, जिस मुसलमान को दुनिया का बादशाह बना दिया था, उस मुसलमान ने अपनी चाल ढाल होकर के मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहा है। बकवास करके हमें कोई फायदा नहीं है। सुनो, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये कौन सी औरतें हैं, ये कौन सी लड़कियां हैं? कहा कि ये यही वो लड़कियां हैं जो आज यहां नाचने का प्रोग्राम होगा, डांस होगा और ये मंजर सारे लोग देखेंगे। अल्लाह अकबर। कहा कि दिल्ली में? कहा कि हाँ दिल्ली में अभी प्रोग्राम होगा रात में। अल्लाह अकबर। गए घर में, थके हुए थे, प्रोग्राम से आए थे, सफर करके आए थे, थकावट से चूर चूर था, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हुआ और कहा आज हमारी दिल्ली के अंदर हमारी नजरों के सामने वो फाहिशा औरत, वो नाचने वाली औरत मेरी नजर से पड़ी है और वो नाच नाच करेगी। और आज मैंने उसके समझाया नहीं, आज मैंने उसके सामने इस्लाम की बातें पहुंचाया नहीं, तो कयामत के दिन अल्लाह का पकड़ में हम आ जाएंगे, अल्लाह के गिरफ्त में आ जाएंगे। तुरंत कुछ आदमियों को लेकर के कहा कि चलो उनके यहाँ चलते हैं। लिबास बदला शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और आए चुनांचे दरवाजे के पास आया। लड़कियां खुशे खुरन श्रृंगार कर रही थी, वो नाचने वाली फाहिशा औरतें श्रृंगार कर रही थी। शाह इस्माइल शहीद ने कहा, ए बच्चियों, तुम लोगों का सरदार कौन है? तुम लोगों का सरदार कौन है? कहा कि ऊपर बाला खाना में है, ऊपर बाला खाना में है। कहा कि जाओ कह दो फला आदमी मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा खोला, ऊपर चले गए, बेपर्दा होकर के नाचने वाली वो फाहिशा औरत बैठी हुई थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को देखा, पर्दे में हो गई, चेहरा पर्दे से छुपाई और इत्मीनान से बैठ गई। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए अल्लाह की बंदियों, मैं 2-4 मिनट आपसे बात करने के लिए आया, गौर करिए। ए अल्लाह के बंदियों, ए मेरी माँ और बहनों, इस वाकया से तुम भी इबरत हासिल करो। फाहिशा नाचने वाली औरतें हैं, अभी डांस करने वाली औरतें हैं जो पैसा दे करके डांस करवाने के लिए वहां आए हैं। रात में डांस होगा जिसके लिए श्रृंगार कर रही है, बन सवर रही है, एक से एक लिबास पहन रही है। उस वक्त शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसके रूम में जाकर के तबलीग कर रहे हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। कहा कि औरतों बताओ, ये चंद दिन की जिंदगी में तुम आई हो, क्या तुमने नाचने, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको नाचने के लिए, गाने के लिए पैदा किया था? अल्लाह तुम्हारे इस करतूत को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में पूछेगा, सवाल करेगा, है अल्लाह की बंदियों बताओ क्या जवाब दोगे? एक दिन आएगा, ये दुनिया की निजाम अल्लाह खत्म कर देगा, दरहम बरहम कर देगा और फिर तुम्हारे किए हुए अमाल को रब्बुल आलमीन कयामत के दिन पूछेगा। बताओ, कुरान की आयतें, हदीस की आयतें 2-4 मिनट में पेश किया, इतना तासीर हुआ, ज़ारो कितार रोने लगी। वो फाहिशा औरतें ज़ारो कितार रोने लगी।
सब ने तौबा किया। अल्लाह अकबर। सब ने बैक ज़बान में वो सारी की सारी फाहिशा औरतें, वो नाचने वाली औरतें तौबा करती हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने तौबा करती हैं और हमेशा हमेश के लिए तौबा कर लेती हैं और वो अल्लाह वाली खातून बन जाती हैं। आज क्या वजह है? एक बात 5-6 मिनट की तकरीर में पूरी जिंदगी नाचने वाली, डांस करने वाली औरत को अल्लाह ने हिदायत दे दिया है। आज तकरीबन 20 साल से आपकी खिदमत में आ रहा हूं, कह रहा हूं नौजवानों अपने हालात को सुधारो, दारू मत पियो, शराब मत पियो, रंडीबाजी मत करो, डांस मत करो। लेकिन तूने तो पूरी इंडिया में डांस किया, मस्जिद के सामने भी गुड़कुआ नाच दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमको शर्म नहीं आती है? प्रोग्राम में तुम भी पार्टी कर देते हो। फलां जमात की पार्टी है, मौलवी किसी बाप का खरीदा हुआ है, किसी एक मौलवी का हम है, किसी एक मौलवी का पार्टी है। कयामत के सुबह तक सुनो, ये मौलवी बोलता रहेगा, हक का ऐलान करता रहेगा। ये मत समझो कि फलां आदमी है, फलां आदमी है। यही तो दुनिया के अंदर तुम्हारे अंदर कदूरत है। जब दिल नहीं मिलेगा तो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आएगा? याद करो इस बात को। दिल नहीं मिल रहा है, मस्जिद में जा रहे हो, तुम्हारा दिल मिला नहीं है, क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी यार? इसका किना, इसका कपट, इसकी कुदूरत। इन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद, माल की मोहब्बत में वो बड़ा सख्त है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद, माल की मोहब्बत में वो बड़ा सख्त है। याद करो इस बात को। सारी मुस्लिम कौम 5 वक्त मौलवी को आगे बना करके इमामत में नमाज पढ़ते हैं। जब मर जाता है, सांस बंद हो जाती है, तो वो मौलवी उसके लाश को आगे रख करके, अगर आगे रख करके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, तो जो कौम मौलवी को आगे करते हैं वो कौम हमेशा कामयाब रहेगी। और जो कौम मौलवी को पीछा छोड़ता है और खुद मौलवी का काम करने लगता है, वो मुर्दा जैसा है, वो कम मर जाएगी, वो कौम मर जाएगी, उसकी ताकत नहीं रह सकती। जो ये समझे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूं, मैं जिस और हूं, अकलमंद हूं, मैं सबसे बड़ा होशियार हूं, वो सबसे बड़ा पापी होता है। उसके अंदर गुरूर है, उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर अनानियत है, जिसकी वजह से उनका दिल सियाह हो चुका है। सुनो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद, माल की मोहब्बत में उन्हें सख्त कर दिया है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादती के चक्कर में, माल की चाहत में उन्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि वो कब्रिस्तान चला गया। कुरान क्या कह रहा है? ज्यादती के चक्कर में छोटा सा घर बनाया और कोशिश किया और लंबा चौड़ा घर बना लिया। एक गाड़ी खरीदा, दूसरे गाड़ी खरीदने के लिए और जिद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, माल की मोहब्बत में और ज्यादती के चाहत में उन्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि वो कब्रिस्तान जा पहुंचा, कब्रिस्तान चला गया। जान रहे हैं, उमर ढल गया, इसके बावजूद गंदी सियासतें कर रहा है। उमर ढल गया, इसके बावजूद लनफन और गिबत चुगली में अपनी उसकी जिंदगी गुजर रही है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। बड़ी खराबी है हर उस शख्स की जो ऐब टटोलने वाला और गिबत करने वाला है। सुनो, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से रोका है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है, मेरे अंदर बुराई है, हकीकत में बुराई है और मेरे सामने आप नहीं कह रहे हैं, यही गिबत है। और जब बुराई नहीं है, वो बात आप कह रहे हैं, वो बुहतान है। गौर कीजिए, जो बुराई है ही नहीं है और आप इल्जाम लगा करके आप कह रहे हैं कि मौलवी साहब ऐसा है, बड़ी खराब है, बहुत बदमाश है,
जबकि मैं बदमाश हूं नहीं, इसके बावजूद आपने बदमाशी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये बहतान है। बदमाश हूं और आप मुझको नसीहत नहीं कर रहे हैं तो ये गीबत है, और लोगों के सामने मेरी बात को, मेरी इज्जत को दागदार कर रहे हैं, मेरी इज्जत को दागदार कर रहे हैं, ये गीबत है। और अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत ज़ना से भी ज्यादा खतरनाक है। आज कौन है जो गीबत नहीं करता है यार, बताओ। एक भी हमको देखने को चेहरा हमको दिखा दो खड़ा होकर के, जो हम उसको देखना चाहते हैं कि ये इंसान बड़ा सीधा साधा है, इसकी जुबान बहुत बढ़िया है, कभी लान तान नहीं करता, शिकवा शिकायत नहीं सुनता। एक भी खड़ा होकर के मुझे देखने दो, नहीं देखना चाहता हूं, ऐसा है ही नहीं, दिखाएगा क्या। इसीलिए कुरान में रोका है, बड़ी खराबी है उस शख्स की जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जो अपने मालों को, रुपया पैसा को समेट समेट करके रखते हैं, समेट समेट करके रखते हैं। जुम्मा में जाते हैं, इधर उधर जा करके देखते हैं गमछा लेकर के, पैसा, मस्जिद का पैसा उठाने वाला घूम रहा है, देख रहे हैं, छांट रहे हैं है कि नहीं, और 5 रुपया टुक को गिरा देते हैं। अल्लाह के घर में 5 रुपया टुक, बदमाशी के काम में 1000 रुपया उड़ा देगा। शराब पीने के आएगी, 250 रुपया को बोतल खरीदेगा, टकाटक पी लेगा। जब अल्लाह के घर में देने की बारी आएगा, देखेगा इधर कुछ राही नहीं है। अल्लाह देख रहा ना, तुम अपने मालों को समेट समेट करके रखता है, समेट समेट करके रखता है, और ये ख्याल करता है, उसकी ये सोच है, उसकी ये फिक्र है कि ये माल कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा हमेशा कड़कड़िया नोट रहने वाला है। अल्लाह जान रहा है, ये कड़कड़िया नोट देख करके गुरूर करने वालों, अल्लाह छीनेगा, कटोरा पकड़ा देगा, लुढ़क 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 जाकर के जाओगे। अभी दौलत मिल गई, गुरूर हो गया, अल्लाह ने कड़कड़िया नोट दिया, गुरूर हो गया। जिस दिन कटोरा तुमको थमा देगा, उस दिन ठोकर खाओगे गले। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि माल को जमा करके रखते हैं, और वो माल सेत सेत करके रख करके वो सोचते हैं, उनका ये गुमान है, उनकी ये सोच है, ये माल हमेशा हमेशा रहने वाला है, ये भंडार जो है हमेशा आता रहेगा, ये कमाई हमें इसी तरह से मिलती रहेगी। नहीं, अल्लाह जिस दिन चाहेगा तुम्हारी कमाई में ब्रेक लगा देगा, कुछ नहीं कर सकता। अकीदा है कि नहीं? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराओ। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप को साथ हुस्न सलूक करो। माँ बाप के बारे में तकरीर हो चुकी है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, और किराबतदारों का ख्याल रखो। इस आयत में बड़ी ताकीद की है पड़ोसियों की। पड़ोसी किसे कहते हैं? गौर कीजिए, ये जितने आप बैठे हैं सब पड़ोसी हैं। एक मोहल्ले में रहने वाले जितने भी इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द में रहने वाले हैं, सब पड़ोसी हैं। और पड़ोसी का हक शरीयत में बहुत ज्यादा दिया है। लेकिन आप बताइए, कौन सा पड़ोसी है जो आपस में तनाव नहीं है, मोहब्बत है? बताओ हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है। और खास करके हमारी माँ और बहन जो है, गोतनी गोतनी में है तो 36 का आंकड़ा होता है, गोतनी गोतनी में 36 का आंकड़ा होता है। शायद ही कोई गोतनी गोतनी ऐसा हो जो मोहब्बत से एक जगह बैठ करके खाना खाती है, वरना 2 जगह छोटा सा अंगना है, गुंटी जैसा अंगना है, उसी को पाट देते हैं। इसका चेहरा यह नहीं देख पाए, उसका चेहरा यह न देख पाए। अगर उड़ करके मुर्गी चले जाए तो झपदा मारती है, झपदा मारती हैं। और कहीं से अगर दरवाजा खुला है और बकरी चले गई तो उसका कान मुचरती है, घर घुसा करके मैं अरे वाह, बकरी से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया यार। कौन? भाई की दुश्मनी में, गोतनी के दुश्मनी में, और भाई भाई के दुश्मनी में। मार बकरी खा रही है, कान बकरी को ऐंठा जा रहा है।
پورا زور سے. اگر کان میں زیادہ چلایا تو پاؤں پکڑ کے مچر دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے ہمارے پورے علاقہ میں، ایسا ہوتا ہے. جانوروں سے بھی بدلہ لیتا ہے. اتنا سخت دل انسان ہو گیا ہے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کے شر سے، جس کے بدماشی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے. اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں. یہ تقریر ہوئی تھی بھائی، جو تقریر ہوئی تھی وہ بات ہم نے تو نہیں کر رہا ہوں. جو آپ سنے ہیں ہم وہ بات نہیں کر رہے، جو نہیں سنے ہیں وہ بات ہم کر رہے ہیں. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں. اللہ کے نبی بیان فرمائے جس کے شر سے، جس کی بدماشی سے، جس کی ڈکیتی سے، جس کی خراب چال سے اس کے دوسرے پڑوسی محفوظ نہ رہے. اتنا بدماش ہے کہ پڑوسی میں دیکھا کہ مرد نہیں ہے، چھاتا ٹاپ کر کے اس کے گھر چلی گئے، جا کر کے بدماشی کیا، اس کے مال کو لوٹ لیا، اس کی عزت کو لوٹ لیا، اس کے سامانوں کو چرا لیا. اس کے شر سے اگر وہ محفوظ نہیں رہا تو قسم خدا کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا جنت. لاکھ وہ حج کرے گا، لاکھ وہ نماز و روزہ کرے گا، اگر اس کے شر سے، اس کی بدماشی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہیں گے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس کی شر سے، جس کی بدماشی سے اگر دوسرے آدمی اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی تاکید کی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ دلا دے. غور کرنے کی بات ہے. آپ کے اگل بگل رہنے والوں کو، چاہے سنیے یہ بھائی کا تو بات ہے، اگر آپ کے گھر کے اگل بگل میں آپ کے دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، ڈوم ہے، چمار ہے، ہاڑی ہے، دوسری جات ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، اور آپ کے گھر میں اگل بگل ہے، اس کو بھی ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو بھی عیادت کرنا ہے، غریب ہو جائے تو ان کو بھی مدد کرنا ہے، پریشان ہو تو اس کو بھی پریشانی دور کرنا ہے. یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے ہیں. ایسا اگر کرنے کے لیے لگ جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ایسے کرنے کے لگ جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو پڑوسیوں کے بارے میں جبریل نے اتنی تاکید کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ دلا دے، یعنی سمپتی میری ہے اور ناروڈی سے آ کر کے برباد میں آ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو وراثت میں یعنی زمین میں اس کو بھی حصہ نہ دلا دے. جان رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی ہم فردوس کے پاس جا کر کے ہم وہاں زمین لے کر کے بیٹھ جائیں، چھوٹا سا گنٹی ہے اور اس کا لمبا چوڑا گھر ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے ایک روم ہم کو بھی دینا پڑے گا. اللہ کے نبی ڈر محسوس کرتے کہیں ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے. ایسا ہوگا وہاں بیٹھیں گے نہیں، اتنا زور سے مارے گا لات میں نا، لات سے گرائے گا، جا کر کے چلا جائے گا گڈھے میں. گرنے بیٹھنے دے گا یار؟ چلنے دے گا؟ نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، مگر اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنمی ہے. دیکھا آپ نے؟ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی گندی ہے جس کی گالی گلوچ سے، لان تان سے، غیبت چگلی سے دوسرے آدمی محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. اے اللہ کے نبی فلاں عورت ہے، نماز تو کم ہی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کم ہی کرتی ہے، روزہ تو کم ہی رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں. اے عورتوں، کوئی بھی جیت جائے، تم کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب بچہ لے کر کے ڈی جے کے ساتھ چلنے لگتی ہے؟ ارے تم کو کتنا مزہ آتا ہے یار. تم کو تو چھولا پھونکنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. گھر کے اندر رہو، کوئی الیکشن میں جیت جائے تو تم کہے بچہ لے کر کے ڈیجو کرنے لگے. تم کو کیا ہے یار؟ ہم نے دیکھا ہے فوٹو میں یار، عورتیں آگے آگے دیکھی تھی. یہ بات نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل سب رکھتے ہیں. کہاں کیا ہوتا ہے فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتا، وہ بات فوراً پھیل جاتی.
ہم نے دیکھا عورت نے کہا کہ یار یہ کتھی موڑم ٹک ٹکی چڑھ گئے انجن مٹین کی، یار یہ تو نماز پڑھے بڑھیا تو مسجد ہوا بھر جائے نماز پڑھے گھری اور دیکھا ڈی جی ہم بھی سب سے آگو دیکھا کرا کون گھر گھٹ چڑھ گئے یار۔ عورتوں اپنے آپ کو سدھارو، یہ سب لان تان سے مت رہو۔ شوہر جانے گا، سیاست کرے گا، کیا کرے گا، پارٹی پولیٹ کرے گا، تم اپنے سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، بال بچہ کو صحیح طریقے سے رکھو، شوہر کی خدمت کرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرو۔ سیاست کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے تو ان باتوں پر عمل کریے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا ہے؟ بس اسی آیت کی تفسیر کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ روز جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سارے لوگوں کا حساب ہوگا۔ ہمیں عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم گل سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، ہمیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ اللہ کیسے ہم کو جمع کرے گا۔ لکرا میں پہلے میں فارغ ہو کے بعد پڑھا رہا تھا، ایک بوڑھا بہت بڑا کارٹون تھا، وہ کہہ رہا تھا مول صاحب بڑی تو نماز کی تقریر کرتے رہیں، جب آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنا آدمی رہتے ہیں، سارٹھ کی ملوہ میں ایک بچوا گھلے جو ہے تو کھوجے نہ پا رہا ہے، اور وہاں اتنا بڑا مجمع ہے، خالی نماز 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 تو کرتے رہے، جال اللہ تعالیٰ کا روز حساب لیتے رہتے، تل پھچ کے ہم جنت میں چل جائیں، پھٹک کے کریں گے چل جو گڑے کے چل۔ اللہ اکبر، اس کا یہ کارٹون گری ہے۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، میں جو کر رہا ہوں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہم اللہ سے بخشوا لیں گے، اللہ کے یہاں ہم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اپنے دل و ذہن و دماغ کو صاف کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے بھی دیکھا روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے، جس کا باپ مر جائے اور وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ماحول یہ ہے کہ یتیموں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو اور اس محبت کی نگاہ سے دیکھو، اس لیے اس کا باپ نہیں ہے، لہذا باپ مرنے کی صورت میں لوگوں اس سے محبت سے پیش آؤ، اس سے پوچھو بیٹا کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کبھی کبھی 10 روپیہ 5 روپیہ دے دیا کرو۔ اس لیے تمہارا بچہ دوڑ کر کے آتا ہے، گندا ہے گود میں اٹھا لیتے ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ پاکٹ سے نکال کر کے کرکری وغیرہ کھا لیتا ہے، لیکن جس کا باپ نہیں ہے وہ ترستا ہے کاش کہ ان کے طرف میرا بھی باپ ہوتا، کاش اس کے طرف میرا بھی باپ ہوتا، آج میں بھی 10 روپیہ لے کر کے گنٹی جاتا اور کرکری کھاتا۔ لہذا یتیموں کو وہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر میں اللہ کا عذاب آتا ہے جس گھر میں یتیموں کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی ہے، جس گھر میں یتیموں کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لہذا یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم 4 باپوت ہیں اور میرا بھائی اگر مر گیا اور ایک ہی لڑکا ہے اس کو، تو اتنا اس کو گوبیں گے، اس کا گوبیں گے کہ گوب کر کے جمتڑا کوٹ میں لے جا کر کے سب اپنے نام میں لکھوا لیں گے، ساری زمین 2 حصہ کرنا ہے، لیکن اتنا گوب کر کے پنجروا لال کر دیں گے سالا کسی کے پاس کانا نہیں۔ گاؤں کہے گا کہ بھئی مارے دیں گے، ختمہ کر دیں، دیکھ تو تلوار سے کاٹ دیں گے سالا، ٹورا کہاں کر ماریں گے، ختمہ کر دیں گے، چلو بھئی ایک کھیت دیں گے تم کو، یہاں بڑھیاں والا زمین نہیں دیں گے، وہاں والا دیں گے، جاؤ جھٹ پگریاں میں تم جا کر کے بنا لینا بے، ماریں گے۔ ایسا المیہ ہے کہ نہیں؟ سب کو ہم مار دیں گے، ہمارے بال بچہ سکھ میں رہے۔ اور یہ کہتے ہیں پانی پڑے گا، یار پانی قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا، ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ پانی نازل اس وقت کرے گا جب مچھلیاں بھی تڑپ رہی ہیں، مچھلیاں بھی اللہ سے تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں، چرند پرندے درندے اور دنیا کے سارے قسم کے
जानवर अल्लाह के सामने तस्बीह बयान कर रही है, उसकी रहम व करम पर अल्लाह बारिश दे देगा, लेकिन मुसलमानों की करतूत की वजह से अल्लाह बारिश नहीं बरसाएगा। और आगे चलिए तो यतीमों को धक्का देता है और मिस्किनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वेल हैं, तबाही है, बर्बादी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो अपनी नमाज से गाफिल। वेल के माने जहन्नम के एक खित्ते का नाम है, एक जगह का नाम है वेल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वेल है, यानी जहन्नम है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। इसकी तफसीर में लिखा है या तो सिरे से कभी नमाज ही नहीं पढ़ता है, या तो नमाज पढ़ता है तो कभी पढ़ता है और कभी नहीं पढ़ता है, या तो समधी आ गया चरक गमछी लेकर के आगे सफ में चला गया, जाकर गए लौटा दो, क्या कर रहा है? अरे बाप, जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं गया, समधी को लेकर के दिखाने के लिए कर रहा है, जाकर के बच्चों लौटा दो, पानी लाओ, ऐसा करो ऐसा करो। जिंदगी में तुम सजदा नहीं किया है, समधी आया तो बड़का नमाजी बन गया यार। ऐसे नमाजी को वेल है, ऐसे नमाजियों के वेल है। या अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, जब दिल चाहता नमाज पढ़ लिया, दिल नहीं चाहा नमाज नहीं पढ़ा, तो वह भी वेल में यानी जहन्नम में जाएंगे। उसकी भी जिंदगी कहानी है। अभी मदरसा में हम पूछे, अभी मदरसा के कुछ बच्चे थे, छुट्टी से पहले वो गांव में खेल रहा था, क्या कह रहे क्या रहे फला कहाँ गया था रे? बोले चौड़र में गया था। क्या मारेंगे, उसको पकड़ के दौड़ाने लगे। कहा साला कहाँ सीखा है? पता नहीं चौड़र का कितना पूरे इलाका में ये हो गया। मैं कहाँ गया था? बोले चौड़र में गया था। बोले मारेंगे साले, गधा कहाँ कर, शर्म नहीं आती बे, क्या बोलता है ये? ऐसा माहौल पैदा हो गया है। एक लफ्ज अगर खराब चीज अगर कहीं मैसेज दुनिया के अंदर फैल जाए, बच्चा याद कर लेता है, लेकिन अगर कलमा सिखाया जाए, बारिश की दुआ अल्लाहुम्मा अस्किना अल्लाहुम्मा अस्किना अल्लाहुम्मा अस्किना, दुआ करने के लिए कहेंगे मासूम बच्चों तुम बारिश मांगो, अल्लाह से दुआ करो, याद ही नहीं। वेल है उन नमाजियों के लिए, या तो उसकी नमाज में खुशू खुदू नहीं है, या तो नमाज उसके अव्वल वक्त में नहीं पढ़ता है। ये सारी चीजें मुराद हैं। अगर ये सब चीजों से हम और आप नहीं बचते हैं तो ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रियाकारी करते हैं। रियाकारी जानते हैं? हर मामला में दिखावा के लिए देखा बहुत सारे लोग तो 100 रुपया दे दिया ताकि लोग समझेंगे फलवा भी बहुत ज्यादा चंदा देता है, कुछ काम आया दिखाने के लिए वो कर लिया। ऐसा करने वालों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक, मन तसद्दका युराई फकद अशरक, मन सामा युराई फकद अशरक। जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए नमाजें पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए कोई भी नेक अमाल किया उसने शिरक किया। रियाकारी से बचो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बरतने वाली चीज को रोकते हैं। इस सूरत में अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊनल माऊन। बरतने वाली चीज जानते हैं? बरतने वाली चीज से रोकते हैं। मतलब क्या है? बरतने वाली चीज से मुराद क्या है? मेरे घर में सामान है, क्या है? कुल्हाड़ी है, टांगा है, बेसला है, चाकू है, और यारी है, टेनिस यारी है, और हवाई पैंप है, चौकी है, हर बरद है। वो सब जरूरत की चीज एक आदमी के पास हमेशा नहीं रहता है। एक आदमी का पूरा सामान नहीं रहता है। किसी न किसी सामान की जरूरत किसी न किसी इंसान से इंसान को पड़ती है। ऐसी चीज हवाई पैंप आपके पास मौजूद है, साइकिल लेकर के हम आए, सारे लोग खोज रहे हैं और घर वाली उसको नुका करके रखती है। मेरे लुआ अख्तर में वो है पैंप ने कदिया रख ले कहाँ कोच के रख दे ले, ये झूठ है, समझ रहे हैं? चौकी लाने के लिए वहां जोंढरा बुने हैं, चौकी हमारे घर ने है, तो घर का चौकिया देन चौकिया वो देख ककर घर ले गए हो चौकिया, समझ रहे हैं? छुरी की जरूरत पड़ गई, वो तोहनी घर छुरिया ले देखिए, छुरिया ना कहाँ रख दे लो छुरिया न। यारी की जरूरत पड़ गई है, बांस काटना है, चाची यारी दे दीजिए, नहीं तोहर चचा कहाँ रख दलो, अरे वह कणिया कौशल
یہی سب چیز ہے سماج کے اندر برتنے کی چیز، یہی تقریر ہے یار، سنو یہی تقریر ہے جس کو آج سماج و معاشرہ میں برائی نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ نے روکا ہے۔ برتنے والی چیز جو تمہارے سامنے ہے اس کو رت روکو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے گھر میں وہ سامان موجود رہتے ہوئے۔ اگر آپ کے پڑوسی یا آپ کے مسلمان، ضرورت مند مسلمان یا کافر بھی کوئی انسان تم سے مانگنے کے لیے آئے رہتے ہوئے تو نے انکار کیا تو آپ منافق ہیں اور منافق جہنم میں جائیں گے، منافق ہیں اور منافق جہنم میں جائیں گے۔ اس بات کو نوٹ کر لو، پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے گھٹرا جب پکتا تھا سارے لوگوں کے یہاں جاتا تھا اور ایک گھٹرا سب سے پہلے چولہا کو کھلاتا تھا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں یار؟ وہ سب رواج ہو گیا، پہلے چولہا۔ ہم لوگ دیکھیں اپنے گھر میں، ہم لوگ سوچے یار چولہا میں کہہ دے رہا ہے، تو پہلے جانتے تھے نہیں، تھوڑا بہت پڑھا، اس کے بعد ہم کہا گھر میں چولہا کو کیا ہو گیا؟ ارے بھوت پریت نہیں آئے گا، بھوت پریت نہیں آئے گا۔ اور ہم لوگ بچپنا کے زمانے میں صبح اٹھتا تھا پھلنا کے گھر میں ایگو، پھلنا کے گھر میں ایگو، پھلنا کے گھر میں، پھلنا کے گھر میں پہنچاتا تھا۔ والد صاحب کہیں سے آیا، پکوڑی لے کر کے آیا، مٹھائی لے کر کے، اتنا اتنا لے کر کے گھر پڑوسیوں میں لے جا کر کے پہنچایا۔ آج کیا انسانیت ہو گئی ہے یار، کسی کے یہاں دینا نہیں چاہتا ہے، اگر دینا چاہتا ہے تو گھر میں روکتا ہے۔ دیکھیں اوکر گھر کے کچھ نیا نہیں، اگر مٹھائی دو تو نے تو لیہو نے بڑی بھوت اوکر گھر ہے صاحب کے کھائی جیتے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا، خوشی کے مارے ہم نے 2 رسگلہ بھیج دیا گھر میں، عورت کہتی ہے ارے مولوی تو کہنوا بڑی بہت ڈے نہیں کہ صاحب کے کھائے جی نہیں لی۔ باپ رے باپ، آدمی کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ جانے کتنا جگہ ہے بھوت رہنے کے لیے پتا نہیں۔ اللہ اکبر، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پہلے آگ جلتی تھی کسی کے یہاں، گاؤں میں ایک جگہ آگ لگی، جلایا چولہا میں، دیکھا دھواں اٹھا ہے، گوٹھا لے کر کے، نوڑن نار کا نوڑن لے کر کے آگ جلا کر کے سینکڑوں کے گھر میں جلتے، ایک ماچس خرچہ ہوا پورا علاقہ میں جلتا تھا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ آج ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے دل نہیں مل رہا ہے یار۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے، مومن کا کام یہ ہے کھاؤ اور کھلاؤ، تمہاری جو چیز ہے ہم کھائیں گے، ہماری چیز ہے ہم کھائیں گے، آپ کے دستر میں ہم کھائیں گے، ہماری دستر میں آپ کھائیں گے، آپ کے سامان ہم استعمال کریں گے، میرے سامان آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے بہترین کھانا اگر کسی کو کھلایا تو منگرا بدھوا کو ہم نہیں کھلائیں گے، اس لیے کہ کبھی یہ تو غریب ہے یار، ہم کو کیا کھلائے گا، ہم کو نہیں کھلا سکے گا، اس لیے ان کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے برتنے والی چیز سے مراد یہی ہے کہ سامان موجود رہتے ہوئے لوگ انکار کریں، اور انکار کرنے والا منافق ہے اور منافق جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپس میں ذہن سے ادورت کو نکال لیجئے، ذہن کو صاف کر لیجئے۔ یہ مت سمجھیے فلاں آدمی جلسہ کر رہا ہے ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، فلاں کے یہاں شادی ہو رہی ہے میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ ارے کس چیز میں نفرت کرنا چاہیے؟ نفرت اس کو کرنا چاہیے جب برائی گاؤں میں دیکھو سارے لوگ رک جاؤ کہ ہم تمہارے گھر میں نہیں جائیں گے۔ نیکی اور بھلائی میں ہمیں ساتھ دینا ہے، برائی اس میں اس سے نفرت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس شاندار اور جاندار پروگرام میں اے اللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سامعین و سامعات سنے ہیں، اے اللہ ان کا سننا اور جاگنا تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن جن بھائیوں کی محنت کی وجہ سے اتنا شاندار پروگرام رچانے میں جس طرح کی بھی تعاون پیش کیا ہے، جس طرح کی بھی قربانی پیش کی ہے، اے اللہ سب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار اس رات کی تاریخ میں جب سارے دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پانی کی وجہ سے سب پریشان ہیں، اے اللہ بہت قیمتی بہن لوگ ڈالے تھے، اے اللہ وہ مرجھا گئے ہیں، اے اللہ مکے ڈالے تھے وہ مرجھا گئے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اے اللہ خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے اے اللہ آئے دن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو اگر پانی برسا دیا تو تیرے خزانے میں کیا کمی پڑ جائے گی۔ اے پروردگار تو اس
اے پروردگار بارش سے پورے علاقہ سیراب کر دے پروردگار، اے اللہ تو ہی بارش برسانے والا ہے، زمین سے پیداوار اگانے والا ہے، اے پروردگار تو پیداوار ہمیں اگا دے، اے اللہ ہمیں بارش برسا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔